دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ چمن بارڈر پر اس وقت بھی ہزاروں لوگ ڈاکومنٹ فری لوکل ٹریڈ کی اجازت کے لیے دھرنا دیے ہوئے ہیں، جبکہ دوسری طرف مارنگ بلوچ کا ساتھیوں سمیت اسلام آباد کلب پر مہینے بھر احتجاج کرنے کے بعد یہ احتجاج ایک تحریک میں بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان کے لوگ اس سخت سردی کے موسم میں بھی گزشتہ 30 دنوں سے سراپا احتجاج ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا پر آپ کو ان تمام احتجاجوں پر مکمل طور پر بلیک آؤٹ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جاننے کے لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ میڈیا کو کون اور کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، جس پر پھر کبھی ضرور بات بھی کریں گے۔ دوستو 28 دسمبر 2023 کو محکمہ خوراک حکومت گلگت بلتستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان بھر میں نصف صدی سے گندم کی قیمتوں میں دی جانے والی سبسڈی کو کم کر دیا جائے گا۔ دوستو اس احتجاج سے پہلے گلگت بلتستان میں گندم کی قیمت فی کلو 20 روپے تھی، جس کو بڑھا کر اب 36 روپے کر دیا جاتا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ ان کی حکومت کا نہیں بلکہ وفاق کی طرف سے لیا گیا ہے۔ اسی پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ وفاق کے کہنے پر یہ فیصلہ بھی ہوا ہے کہ اب کے بعد ماضی کے برخلاف ہر نفر یعنی کہ ہر فرد کو ماہوار صرف 7 کلو گندم ہی دی جائے گی۔ وفاق کا 2 چیزوں کا ڈیمانڈ تھا ہمارے اوپر۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو ریٹ ہے اس کو 70% تک لے کے آنا ہے، اس ریٹ کے ساتھ ہم فی نفری 7 کلو گندم دیں گے۔ دوستو اسی دن شام کو صوبائی وزیر خوراک غلام محمد بھی صحافیوں سے بات کرتے ہیں۔ غلام محمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان حکومت کا اس اقدام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ وفاقی حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے اور ہم وفاق کے احکامات کو ماننے کے پابند ہیں۔ صوبائی وزیر خوراک کہتے ہیں کہ گندم کے آئندہ تقسیم کاری کو شفاف بنانے کے لیے راشن کارڈ کا اجرا کیا جو گلگت بلتستان کی تاریخ میں ایک نئی چیز ہوگی۔ دوسری جانب حکومت کے اس اقدام کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں غم و غصے کا اظہار ہوتا ہے۔ 29 دسمبر 2023 کے روز ہی عوامی ایکشن کمیٹی یعنی کہ گلگت بلتستان مختلف شہروں میں احتجاج کی کال دیتی ہے۔ اسی سلسلے کی اہم کڑی کے طور پر یادگار شہداء سکردو میں عوامی ایکشن کمیٹی بلتستان کی جانب سے دھرنے کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو وہ دھرنا جو اب تک یعنی 1 ماہ تک جاری ہے۔ خون جما دینے والی سردی میں لوگوں کا گھر کے اندر گزارا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایسے میں عوام کا سڑکوں پر ہونا یقیناً ایک اذیت سے کم نہیں ہے۔ یادگار شہداء کے بعد دوسرا بڑا اجتماع گڑھی باغ گلگت میں موجود ہے، جہاں پر گلگت ڈویژن کے چاروں اضلاع کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اکٹھے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں۔ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پلان بی کے تحت 26 جنوری سے پورے گلگت بلتستان میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب وفاقی اور صوبائی حکومتیں اس حوالے سے بالکل بے بس اور بے حس نظر آ رہی ہیں۔ صوبائی حکومت اس اقدام کا تمام تر ملبہ وفاقی حکومت پر ڈال رہی ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ IMF کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ جہاں IMF نے لون کی اگلی قسط کی ادائیگی کے لیے بہت سے شرائط رکھی ہیں، وہیں ایک شرط یہ بھی رکھی گئی ہے کہ گلگت بلتستان کے باسیوں کو گندم کی مد میں دی جانے والی سبسڈی کو بھی ختم کیا جائے۔ دوستو یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ گلگت بلتستان میں دی جانے والی سبسڈی کی آخر تاریخ کیا ہے؟ دوستو پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے گلگت بلتستان ریاست کشمیر کا حصہ تھا اور کشمیر پر ڈوگر راج کی حکومت تھی۔ تقسیم کے بعد کشمیر کے کچھ علاقے انڈیا کی طرف چلے جاتے ہیں اور کچھ علاقے پاکستان کے حصے میں آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا تعلق بھی کشمیر سے تھا، مگر اس علاقے کے دور دراز ہونے کی وجہ سے اس کا فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ وہاں کے مقامی لوگ جو کہ مسلم میجورٹی ہوتے ہیں، ڈوگر راج کے کارندوں کو گلگت بلتستان بدر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یوں وہاں کے مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گلگت بلتستان کو 1 نومبر 1947 تک ڈوگروں کے چنگل سے آزادی دلانے میں کامیاب ہوتے ہیں، مگر 16 دن بعد وہاں کے لوگ نو آزاد اسلامی ملک یعنی کہ پاکستان سے الحاق کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یوں گلگت بلتستان باقاعدہ طور پر پاکستان کے حصے میں آ جاتا ہے۔
दोस्तों आजादी से कबल कश्मीर में एक कानून लागू था जिसे स्टेट सब्जेक्ट रूल के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों 1970 में गिलगित बल्तिस्तान की हैसियत में तब्दीली करके SCR यानी कि स्टेट सब्जेक्ट रूल का खात्मा किया जाता है। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत की जानिब से GB के लिए चंद इनकलाबी इक़दाम उठाए जाते हैं। उनमें से एक कदम मुख्तलिफ घरेलू अशिया में सब्सिडी के हवाले से था। गंदम, घी, मिल्क पाउडर समेत चंद चीज़ों पर सब्सिडी का आगाज होता है। हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम के पीछे दो मुहर्रकात थे। अव्वल, गिलगित बल्तिस्तान तब निहायत पसमानदा इलाका था और पैदावारी एतबार से भी मुल्क के दीगर इलाकों से बहुत पीछे था। इस सब्सिडी से वहाँ के मकामी अफराद की मुश्किलात को कम करना था, तो दूसरी जानिब इसकी वजह मुतनाज़ा हैसियत भी थी। अक़वाम मुत्तहिदा का यह कानून है कि अगर कोई फरीक किसी मकबूजा इलाके में हुकूमत कर रहा हो तो वहाँ के बाशिंदों के लिए अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कम करना ज़रूरी होता है। दोस्तों वक्त के गुजरने के साथ साथ दीगर चीज़ों में सब्सिडी कम कर दी जाती है, अलबत्ता गंदम की मद में दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान सालाना 10 अरब रुपए इस मकसद के लिए खर्च करती थी। गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की डिमांड और रस्त की अगर बात की जाए तो मालूम पड़ता है कि इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान में सालाना 1,80,000 टन गंदम की डिमांड है, जिसमें से 30,000 टन गंदम लोकल सर्विसेज से हासिल की जाती है, जबकि 1.5 लाख टन गंदम मुल्क के दीगर हिस्सों से और बाज़ औकात यूक्रेन जैसे मुल्क से दरामद की जाती है और इसी बिरूनी गंदम में सब्सिडी भी दी जाती है। ये बात भी वाज़ेह है कि हालिया नोटिफिकेशन से कबल गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की कीमत मुल्क के दीगर इलाकों के मुकाबले में 1/4 थी। दोस्तों अब सूबाई हुकूमत ने नोटिफाई किया है कि दहाइयों से जारी सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है और इसके साथ गंदम की मिकदार भी कम की जाएगी। दोस्तों इस फैसले के खिलाफ ठिठुरती सर्दी में गिलगित की आवाम सड़कों पर है। दूसरी जानिब वहाँ का हुक्मरान तबका हस्ब साबिक बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है। वजीर आला हाजी गुलबर खान साहब समेत काबीना के तकरीबन 80% अरकान इस वक्त इस्लामाबाद में कायम GB हाउस में डेरे डाले बैठे हैं। इनकी इस बेहिसी को भी अवामी हलकों में शदीद नापसंदीदगी से देखा जा रहा है। इसके अलावा वफाकी हुकूमत भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर गैर संजीदा नजर आ रही है। अब मौजूदा लम्हे तक ये एहतजाज एक तहरीक बनती जा रही है, जिसमें अब बात आटे से निकल कर बाकी गसब किए गए हकूक मांगे जा रहे हैं, जिनमें इंजीनियरिंग और मेडिकल यूनिवर्सिटी का क़याम, अच्छे हॉस्पिटल, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग सूबे के क़याम का मुतालबा भी शामिल है। आने वाले वक्त में अब देखना ये ज़रूरी है कि ये तहरीक क्या अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर सकती है या नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे इस नए पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट द बेल आइकन ताकि कोई वीडियो आपसे रह ना जाए। बहुत शुक्रिया।